مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ التقى والنقى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ جوئی قصہ مختصر. عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر عرب و عجم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پربہار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین محترم، آج رجب کی 13ویں تاریخ ہے اور آج کا یہ وہ مبارک دن اور یہ مقدس دن ہے جس دن کو حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص نسبت ہے. وہ اس طرح کہ 13 رجب کو حضرت مولا کائنات کی ولادت باسعادت کا دن ہے. حضرت علی کی پیدائش مکہ المکرمہ میں حضرت ابو طالب کے گھر میں 13 رجب المرجب کو ہوئی اور ولادت کا وقت، ولادت کی وہ مبارک گھڑیاں جب حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی، یہ خبر ملی کہ چچا کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر میں پہنچے تاکہ بچے کو دیکھ کر چچا کو مبارکباد پیش کر کے آؤ. یہ سوچ کر حضور تشریف لے گئے. جانے کے بعد دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ بیٹے کی پیدائش تو ہوئی ہے، لیکن جب سے بچہ پیدا ہوا ہے بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، اس کی آنکھیں بند ہے، اب تک آنکھیں کھولنے کا نام نہیں ہے. جب حضور تشریف لے گئے تو نبی قوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس دعا حضرت مولا کائنات کے منہ میں لگایا. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تہن مولا کائنات کے منہ میں گیا تو
تو فوراً حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اپنی آنکھیں کھولی، اور جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے حضرت علی کی آنکھوں نے دنیا کے اندر جو منظر دیکھا وہ منظر کوئی دنیاوی منظر نہیں تھا، بلکہ وہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ انور انہوں نے دیکھا۔ سب سے پہلے جو دیدار ہوا چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوا، اور سب سے پہلے جو مولا کائنات کے منہ میں کوئی چیز اگر گئی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کو ایسے ہی اتنا اونچا مقام نہیں مل گیا۔ مولا کائنات ہونے کا مقام، بابو مدینۃ العلم ہونے کا مقام، اور دامن مصطفیٰ شیر خدا ہونے کا جو مقام ملا ہے وہ یوں ہی نہیں ملا، بلکہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں اور نوازشوں کا صدقہ ہے جو بچپن سے مولا کائنات کو نصیب ہو رہی ہے۔ جو حضرت علی کی ولادت ہو گئی، کچھ عرصہ گزرا تو اس وقت مکہ المکرمہ میں قحط کا زمانہ تھا، یعنی لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان تھے، قحط کا وہ دور تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے چچا ابو طالب کے گھر پہ جا کر ان کے بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیں۔ قحط کا زمانہ ہے اور ابو طالب کے بچے بہت زیادہ ہیں، ان کے بچوں میں سے ایک ایک بچہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ان بچوں کی پرورش ہم خود کریں گے۔ یہ سوچ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ابو طالب کے گھر پہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ چچا ہمارا ایسا ارادہ ہے، ہم آپ کے بچوں کو اپنے پاس رکھ کے ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے بخوشی اجازت دے دی اور کہا کہ جس بچے کو لے جانا چاہو لے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کو لے لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر بن عبد المطلب کو لے لیا۔ دونوں نے ایک ایک بچے کی پرورش کی۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ابھی اس وقت 6 یا 7 سال کی عمر کے تھے، زیادہ عمر نہ ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کریم نے ان کو اپنی پرورش کی خاطر منتخب کر لیا، اور حضرت ابو طالب کے صحن میں میرے آقا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس چھوٹے سے بچے علی کے مرتضیٰ کے لیے اپنی باہیں کھول کر اشارہ فرمایا کہ علی آ جاؤ اور میرے سینے سے لگ جاؤ۔ تو مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب میں 6 سال کی عمر کا تھا، اس وقت جب میں نے اپنا سینہ مصطفیٰ سے لگایا تو آخری وقت بھی جب مصطفیٰ کریم کو قبر انور میں لٹایا گیا تو اس وقت بھی جس کا سینہ حضور کے سینے سے لگا ہوا تھا وہ علی کے پاس کا سینہ لگا ہوا تھا۔ شان مولا کائنات کی ہے، زندگی میں کبھی حضور سے انہوں نے بالکل جدائی کو گوارا نہ فرمایا۔ بدر میں ساتھ رہے، جنگ احد میں ساتھ رہے، حنین میں، خیبر میں، جنگ موتا میں، ہر جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ شریف رہے، صبر و حضر میں ساتھ رہے، کبھی راہ کو جدا ہونے نہ دیا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ حضور کی پرورش میں آ گئے، حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اس وقت نکاح میں تھی، تو وہ دونوں مصطفیٰ کریم اور حضرت خدیجہ جس گھر میں رہتے تھے اسی گھر میں حضرت مولا کائنات حضرت علی بھی رہا کرتے تھے۔ حضرت علی کی پرورش جو خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجہ جو تمام مومنوں کی ماں ہے، جو تمام امہات المؤمنین میں سب سے پہلی ام المؤمنین ہے، وہ فرماتی ہیں۔ تو ایک طرف مصطفیٰ کریم حضرت علی کی پرورش کرتے ہیں، ایک دفعہ مولا کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز ادا کرتے ہوئے، اور وہ زمانہ ایسا تھا جب نماز ابھی فرض نہ ہوئی تھی۔ نماز تو بہت بعد میں جب مصطفیٰ کریم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت نماز فرض ہوئی، ابھی نماز فرض نہ ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ
حضور نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے ابھی جو عمل کیا، حضرت علی ابھی بچے سے انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سا عمل ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے. پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے، ابھی جو آپ عمل کر رہے تھے یہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یہ نماز ہے، اور نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز اللہ کی عبادت کی خاطر پڑھی جاتی ہے. تو حضرت علی نے اپنے بچپنے میں بالکل نرانے انداز میں کہا کہ مجھے یہ نماز بڑی پسند آئی ہے، آپ مجھے بھی نماز سکھا دیں، میں بھی ہمیشہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہوں گا، میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہوں گا. اور یہ جذبہ، یہ نماز کی پسندیدگی حضرت علی کو بچپن کے اندر ہوتی ہے، نماز سے محبت بچپن کے اندر ہوئی، اور ایسی محبت ہوئی کہ مولا کائنات کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جنت کے اندر بھی مجھے نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما، کیونکہ جہاں پر نماز نہیں ہوتی وہاں علی کا دل بھی نہیں لگتا، جہاں نماز نہ ہو وہاں علی کا دل نہیں لگتا. تو انہوں نے تمنا کی کہ اے اللہ علی کو جنت میں بھی نماز پڑھنے کا موقع عطا کرنا. سبحان اللہ، نماز سے محبت ہو تو ایسی ہونی چاہیے. خدا کرے کہ ہمیں اور آپ کو بھی نماز سے سچی محبت ہو جائے، ایسا ہو جائے کہ کاش نماز کے بغیر ہمارا دل نہ لگے، نماز کے بغیر ہمیں چین سکون نہ ملے. اگر یقین مانے ایسا ہو جائے کہ نماز کے بغیر سکون نہ آئے، نماز کے بغیر چین نہ ملے، نماز کے بغیر کہیں دل نہ لگے، تو سمجھ لینا کہ نماز سے محبت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی آپ کو محبت ہو گئی ہے، اللہ سے آپ کو سچا عشق ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جب پڑھتے، جب نماز ادا کرتے تو آپ کی کیفیت اور آپ کا جو وجدان ہوتا وہ کیسا بہترین وجدان ہوتا. آپ کی نماز میں کیفیت کیسی ہوا کرتی. ایک دفعہ حضرت علی کو کسی جنگ کے اندر تیر لگ گیا تھا، تیر کا زخم، پیر کے اندر ایک تیر چپ گیا، اور وہ تیر اتنا اندر کو چلا گیا کہ اس تیر کو اگر ہاتھ لگایا جاتا تو حضرت علی درد اور تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو جاتے. صحابہ نے کہا کہ اے علی اس تیر کو نکالنا بہت مشکل ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ کو کہیں درخت یا کسی ستون سے باندھ دیا جائے، اس کے بعد اگر تیر نکال لیا جائے تو یہ تیر نکل سکتا ہے، ورنہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ کو کہیں ستون سے یا درخت سے باندھنا پڑے گا تب تیر نکالیں گے. تو مولا کائنات نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے درخت سے باندھنے کی ضرورت ہے، نہ ستون سے باندھنے کی حاجت ہے. میرا تیر نکالنا چاہتے ہو تو بس ایک بہترین لفظ میں بتا دیتا ہوں، تم نکال لینا. مولا کائنات کہتے ہیں جب میں رکعت باندھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاؤں گا اس وقت میرا تیر نکال لینا، مجھے تکلیف تو کیا پتہ بھی نہیں چلے گا، مجھے تیر نکال لیا گیا ہے. اللہ اکبر. نماز کے اندر جو غائب درجے کی توجہ، جو استغراق، جو نماز کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تب بھی نمازی کو پتہ نہ چلے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. مولا کائنات کے جسم کا وہ تیر جسے ہاتھ لگایا جائے تو درد سے کلام دیتے، اس تیر کو نکالا گیا نماز کی حالت میں. جب نکالا گیا تو وہ نماز میں بالکل مست ہے، اپنے رب سے ہم کلامی کرنے میں وہ بالکل مست ہے. تیر نکال لیا گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ درد کہاں چلا گیا، وہ تکلیف کہاں ختم ہو گئی. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو نماز سے محبت ہو جاتی ہے تو ان پر اللہ کا ایسا خاص کرم فرماتا ہے، خاص فضل فرماتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے بارہا یہ پڑھنے کو ملا. ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت کو بہت سخت بخار ہو گیا اور پیٹ میں ہر درجہ درد اور تکلیف محسوس ہونے لگی. اتنی تکلیف کے بیٹھا نہیں جاتا، اتنی تکلیف کے کوئی کام کرنا چاہے تو کیا نہیں جاتا. اس پر تکلیف کی، لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا، نماز فرض ادا کرنے کی باری آئی تو وضو کر کے نماز کی باتیں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ اس قدر تکلیف ہے تم ان پر اتنا کرم کر دے کہ جب تک نماز پڑھوں مجھے اطمینان اور سکون سے نماز پڑھنے کا موقع دے دے.
اس کے بعد چاہے تو درد ہوتا رہے، اس کے بعد چاہے تو تکلیف ہوتی رہے، یہ دعا کی اور اللہ کی خاطر رکعت بند کر نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہو گئے تو آپ نے خود تحریر فرمایا ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نماز میں نے شروع کی اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک مجھے درد کا ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوا، درد کا پتہ بھی نہیں چلا کہ درد کہاں کو چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو درد دوبارہ ہونا شروع ہوا، درد دوبارہ لوٹ کر آیا۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جب نماز میں دل لگ جائے، جب نماز میں محبت ہو جائے، جب سجدوں کے بنا بے چینی اور بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر بڑا کرم فرمایا کرتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ مجھے بھی سکھا دیں تاکہ میں بھی نماز پڑھا کروں، یہ نماز مجھے بڑی پسند ہے۔ حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا کے اندر کون سی چیز پسند ہے، آپ کیا چیز کو دنیا میں زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، 3 چیزوں کو میں بڑا پسند کیا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا الصوم فی الصیف، یعنی گرمیوں کے مہینے میں، گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ مولا کائنات نے کہا گرمیوں میں روزہ رکھنا، گرمی کا روزہ کیا ہوتا ہے یہ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس کی گرمی تو کوئی گرمی نہیں ہے جو گرمی وہاں پڑتی ہے ملک عرب میں، مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں جو لوگ گرمی کے موسم میں جاتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ریگستانی علاقہ، ریتیلی زمین، اور وہ بھی آج تو اے سی کا زمانہ ہے، وہ زمانہ گرمیوں کا زمانہ اس قدر سخت گرمی ہوا کرتی تھی کہ اللہ کی پناہ، بڑی سخت گرمی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان شدت الفیل، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر گرمی، سورج کی جو گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کی گرمی کی طرح حرارت پیدا کرتی ہے، بڑی سخت گرمی۔ اور مولا کائنات نے دنیا میں جس چیز کو پسند فرمایا وہ چیز ایسی ہے کہ اپنے نفس کو مارنے کا سب سے بہترین وہ ذریعہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں گرمی میں روزہ رکھنا مجھے بڑا پسند ہے، گرمی میں روزہ رکھ کے جو مزہ آتا ہے وہ سردیوں کے روزے میں مزہ نہیں آتا۔ گرمیوں کا روزہ جس میں حلق خشک ہو جاتا ہے، زبان سوکھ کے کالا بننے لگتی ہے، ہونٹوں پر بالکل خشکی آ جاتی ہے اور چہرہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بندہ روزے دار ہے، یہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا گرمی میں روزہ رکھنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں افضل بالسیف، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی خاطر میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنا یہ مجھے بڑا پسندیدہ عمل ہے، بڑا پسندیدہ عمل۔ انسان جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اپنی خواہش، اپنا نفس، اپنی طبیعت اور اپنی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت علی کی پسند کو آپ دیکھیں، نہ انہوں نے اپنے نفس کو سامنے رکھا، نہ اپنی خوشی کا خیال فرمایا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی طبیعت کا سوچا، کچھ بھی نہیں۔ جن چیزوں کو پسند فرمایا وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے یا تو اللہ راضی ہوتا ہے یا رسول راضی ہوتے ہیں، یا مصطفیٰ کی خوشنودی یا اللہ کی رضا کا ان کو اتنا خیال کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا پسند ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، یہ مولا کائنات کی پسندیدہ چیز ہے۔ اور تیسرا عمل جو مولا کائنات کو بہت زیادہ پسند تھا، آپ خود فرماتے ہیں کہ جو تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ مہمان کو کھانا کھلانا، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا، مہمان نوازی کرنا، یہ مولا کائنات کا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ مولا کائنات کو مہمان نوازی کرنا بہت زیادہ پسندیدہ عمل تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ مہمان نوازی کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ہم تو مہمان نوازی کو آج بالکل جو ہے فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر مہمان نوازی کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہم سمجھتے ہیں اس
کا کوئی مول نہیں ہے۔ یقین مانے مہمان نوازی اللہ اور رسول کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ جب مہمان آپ کے گھر میں آ کر کچھ کھا کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہمان کے آنے کی وجہ سے آپ کے گھروں میں خیر و برکت کو نازل فرماتا ہے۔ گھروں میں برکتیں یوں ہی نہیں آ جاتی بلکہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ اپنے حصے کا رزق آپ کے گھر میں لے کر آتا ہے۔ مہمان نوازی حضرت مولا کائنات کا بڑا پسندیدہ عمل تھا، تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر شیر خدا، ایسا حضرت علی کا ایمانی جذبہ، اللہ اکبر، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کسی سمندر کے اندر، کسی دریا کے اندر اگر شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، شراب آج حضرت علی کا نام لینے والے طرح طرح کے ہیں، کوئی حضرت علی کی محبت میں اتنا اونچا چلے گئے کہ باقی تمام صحابہ کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا۔ کچھ ایسے ہیں جو بالکل نشے میں دھت ہو کر حضرت علی کا نام پکارتے ہیں، حضرت علی کا پاک نام اپنی نامات زبانوں سے لیتے ہیں اور نشے میں ڈوب کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا سنیں حضرت مولا کائنات کو نشہ کس قدر ناپسند تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے اور وہ دریا کچھ سالوں یا کچھ مہینوں کے بعد سوکھ جائے اور اس دریا کے نیچے زمین پر گھاس اگ جائے اور اس گھاس کو اگر کوئی گھوڑا کھا لے تو اس گھوڑے پر سواری کرنا بھی علی کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نشے سے کس قدر نفرت ہے۔ حضرت مولا کائنات کا جو لقب کرم اللہ وجہہ الکریم، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے چہرے کو بالکل پرنور کرے، اللہ حضرت علی کے چہرے پر کرم فرمائے۔ یہ جو خاص لقب کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو لقب حضرت علی کے نام کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ مولا کائنات نے پیدائش سے لے کر بالکل کبھی بھی نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ بت پرستی کے قریب گئے، بلکہ جن کی پرورش ہوئی تو مصطفیٰ کی آغوش میں ہوئی، جنہوں نے آنکھ کھولی تو پہلا دیدار چہرے مصطفیٰ کا کیا، جن کے لب پر، جن کے منہ میں پہلی کوئی چیز گئی تو مصطفیٰ کا لال دہن گیا ہے۔ اس لیے ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم کا لقب لگایا جاتا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے نشہ اس قدر ناپسند ہے کہ اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا بھی میں پسند نہیں کرتا جو گھوڑا وہاں کی گھاس کھایا ہو، جو گھاس اس دریا کے سوکھ جانے کے بعد ہوئی ہو، جس دریا میں زمانے میں کبھی شراب کا قطرہ پڑا تھا۔ اللہ اکبر، ایسی نفرت نشے سے ہر اس شخص کے اندر ہونی چاہیے جو مولا کائنات کا نام لیتا ہے۔ اور آج جو ہے علی پاک کا نام لینے والے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو علی کا نام لیتے ہیں تو باقیوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، سب کی توہین کرتے ہیں، علی کا نام جپتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو باقیوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن علی سے دشمنی کرتے ہیں۔ ہم تو نہ دشمنی کرنے والوں میں سے ہیں، نہ ہر درجہ غلو کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہم تو مولا کائنات کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں جتنی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، جتنا کہ مصطفیٰ کریم نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ نہ ہر درجہ عداوت اچھی ہے، نہ ہر درجہ محبت اچھی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے کچھ ایسے تھے جو عیسائی تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا سمجھ کر وہ گمراہ ہو گئے۔ اور کچھ ایسے تھے جو یہودی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اے علی، تیری مثال بھی عیسیٰ جیسی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیری محبت میں گمراہ ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو تیری عداوت میں گمراہ ہوں گے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت خوش نصیب ہیں کہ نہ ہر درجہ عداوت ہم کرتے ہیں، نہ ہر درجہ محبت کرتے
کرتے ہیں جو مقام اللہ اور رسول نے حضرت علی پاک کو عطا فرمایا اس مقام کے مطابق ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ علی سے کبھی بغض نہیں کر سکتا اور جو منافق ہوگا وہ علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے ایمان پر اپنی محبت علی پر اعتماد ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو محبت علی ہمیں اس بات کی سند دیتی ہے کہ اے تم سے محبت کرنے والوں تم منافقوں میں شامل نہیں ہو بلکہ اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارا شمار محبین علی اہل سنت والجماعت میں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی کی عبادہ، یعنی مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، چہرے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جو ان کے چہرے کو نہ دیکھ سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، جو نہ دیکھ سکے علی کو اس کے لیے بھی بشارت ہے، کیونکہ جو علی کا ذکر کرتا ہے علی کا ذکر کرنا بھی اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ علی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، مولا کائنات کا نام لے رہے ہیں، اور آج ہمارا یہ علی پاک کا ذکر کرنا بھی اللہ و رسول کے کرم سے عبادت میں لکھا جائے گا، انشاءاللہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور آج کے پرفتن دور کے اندر حضرت علی کی محبت میں محبین علی اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت علی پاک کے والد حضرت ابو طالب کو لے کر آج مسلمانوں کے اندر، قوم مسلم کے اندر بڑا انتشار کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی ذات کو یہ لوگ ایمان کا معیار بنا کے چھوڑیں گے۔ آج نعرے لگائے جا رہے ہیں، فیضان ابو طالب کے نعرے لگ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کا نام لوگ ابو طالب رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے اور خاص کر ان لوگوں سے جو فیضان ابو طالب کی بات کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کا نام ابو طالب رکھتے ہیں، ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا تمہارے لیے فیضان ابو طالب کافی نہیں تھا؟ کیا تمہارے بچوں کا نام ابو تراب نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ ابو تراب مولا کائنات کا لقب ہے، اور یہ ایسا لقب ہے جو ان مصطفیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے دیکھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے پکارا۔ ابو تراب جب سے ان کو پکارا گیا اسی وقت سے ان کا لقب ابو تراب مشہور ہو گیا۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ کیا ابو تراب کا فیضان کافی نہیں ہے؟ کیا ابو تراب اپنے بچوں کا نام رکھو گے تو کیا علی پاک کا فیضان نہ ملے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب یقیناً اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے۔ جب میرے آقا کی والدہ ماجدہ دنیا سے چلی گئی، حضور کی عمر 6 سال کی تھی، حضرت آمنہ وصال کر گئی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو موحد تھے، جنہوں نے اللہ کو ایک مانا تھا، انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت عبد المطلب میرے آقا کے دادا جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، حضور کی عمر 8 سال کی تھی، تو اس وقت حضور کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ میرے آقا کی انہوں نے پرورش کی، ہر درجہ محبت کی، بہت زیادہ خدمات کی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم آج حضرت ابو طالب کو لے کر کچھ ایسے لوگ ہیں، میں نام یا کسی طبقے کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو فیضان ابو طالب کے نعرے لگا رہے ہیں، ابو طالب کے نام سے آج جلسے کیے جا رہے ہیں، ان کے نام کے سیمینار کیے جا رہے ہیں، حالانکہ محتاط اور بالکل صداقت پر مبنی جو روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب، یقیناً ہم حضرت ابو طالب کا نام عزت سے لیں گے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ وہ مومن نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی احترام سے ان کا نام اس لیے کہ انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے، حضور سے محبت کی ہے، حضور کی پرورش انہوں نے کی ہے، ہم ان کی خدمتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کان میں کہا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں،
آخری وقت ہے، اس وقت بھی آپ کلمہ پڑھ لیں تو یقین مانے آپ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ میں آپ کی سفارش کر کے آپ کو جنت میں داخل کرواؤں گا، آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ تو صحیح روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت وہ کلمہ نہ پڑھے، وہ مومن نہ ہوئے، لیکن آج مسلمانوں کے درمیان اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ صحابہ کا دامن چھوڑ کر وہ صحابہ جن کے ساتھ جن کے جنتی ہونے کا پورا یقین ہے، جن کو جنتی ہونے کی بشارت خدا و رسول نے عطا فرمائی ہے، ان صحابہ سے اہل سنت کو دور کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کا نام بیچ میں لایا جا رہا ہے، ان کے نام کا استعمال استحسان کیا جا رہا ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ کر ان کے نام کے جلسے اور سیمینار کر کے قوم مسلم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقین مانے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، چاہے وہ کتنے بھی کم درجے کا صحابی کیوں نہ ہو، وہ غلام مصطفیٰ ہے تو وہ قوم مسلم کا امام کہلائے گا۔ وہ اگر مسلمان مومن ہے تو وہ تمام دنیا کے لیے ایک اپنا سردار اور قائد ہونے کی حیثیت رکھے گا۔ تو مصطفیٰ کا غلام نہیں ہے، وہ کبھی قوم مسلم کا امام نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا قائد یا مسلمانوں کا رہبر و رہنما نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اندھی عقیدت کا زمانہ چلا گیا، آج اندھی عقیدت کرو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 4-8 پیسوں میں کسی دکان پر مل جائے، کسی کے مکان سے لوٹ کر لے آؤ۔ ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے، ایمان سلامت ہے تو دنیا کامیاب ہے، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اگر ایمان یہاں پر لٹ گیا اور ایمان لٹ جانے کی خبر آپ کو نہیں ہوگی، آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، میں جو دین لے رہا ہوں، جو میں دین سیکھ رہا ہوں، کہاں سے سیکھ رہا ہوں، میرا رہبر و رہنما جسے میں اپنا سب کچھ مان کے چل رہا ہوں، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا، آپ کا ایمان رک چکا ہوگا۔ علماء کے قریب رہیں، صحیح روح پر چلنے والے سادات یا صحیح روح پر چلنے والے علماء حق کا ساتھ آپ نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو صحیح عقائد، صحیح دین کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے گی۔ یہ دور بڑا مصیبت دور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، فتنے ایسے اتریں گے جیسے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ آج ہر دن بدن کوئی نہ کوئی فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے، نیا فتنہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایسا ایک نیا دین کا کام شروع ہو گیا ہے، دین میں ایک نئی شکل نکالی جا رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس کے اندر یہ بڑی بدنما چیز دیکھنے کو ملی کہ ایک خاتون ہے، ایک خاتون جو بالکل سج کر سور کر میک اپ کر کے ایک تخت پہ آ کے بیٹھتی ہے اور لوگ آ کر اس سے مرید بن رہے ہیں، اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دین کے اندر ان چیزوں کی کہاں پر گنجائش ہے؟ کیا دین اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے؟ کیا دین کے اندر کسی خاتون کے ہاتھ پر بیان کرنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، آج کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کہنا کرنا نہیں آتا، ہمیں اچھے اور برے میں تمیز کرنی نہیں آتی۔ تمیز کرنا اس وقت آئے گا جب آپ کے پاس علم ہوگا، جب آپ کے پاس دین ہوگا۔ دین نہ صحیح، علم نہ صحیح، کم از کم دین کے رہنما، علم کے جو جوہر ہیں علماء، ان کا ساتھ آپ کے پاس رہے گا تو آپ کی وہ رہنمائی کریں گے، صحیح اور غلط میں تو آپ کو فرق بتائیں گے، ان کے ساتھ آپ رہیں گے تو وہ علماء کا کوئی خاص پیدا نہیں۔ لیکن یقین مانو، ایک بڑے محقق نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے اندر سے تمام مالدار ختم ہو جائیں، مال والے اگر دنیا سے ختم ہو جائیں تو مسلمانوں کا کچھ نقصان زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دنیا سے علم والے ختم ہو جائیں، علماء ختم ہو جائیں تو اس نے کہا کہ قوم مسلم بالکل گمراہ ہو جائے گی، وہ بھٹک جائے گی، ان کی رہنمائی کرنے والا نہ ہوگا۔ تو علماء کی قدر کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہو، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، ان سے معلومات حاصل کرو۔ یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ جن کو مصطفیٰ کریم نے باب مدینہ علم کا لقب عطا فرمایا، یعنی فرماتے ہیں حضور کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی شہر علم کا دروازہ ہے۔
مولا کائنات سے محبت کرنے والوں، یا علی کے نعرے لگانے والوں، حضرت علی کو مصطفیٰ کریم نے علم شہد کا دروازہ قرار دیا ہے، تو اس علم شہد کے دروازے سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ علم دین حاصل کرتا رہے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے کہ شروع میں 10 12 15 20 سال تک سیکھ لو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں پہنچنے تک، علم کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ کسے نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے، 7 آیتیں ہیں، بالکل چھوٹی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ 70 اونٹوں پر اس کو لادنا پڑے گا، 70 اونٹوں پر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اور اندازہ کریں کہ اللہ نے حضرت علی کو کتنا علم عطا فرمایا، کتنا علم عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین انسانی روپ میں آئے، انسان کی شکل میں حضرت علی کے سامنے آئے، وہ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے علی، حضور نے تم کو باب مدینہ العلم کہا ہے، یعنی تم علم شہر کے دروازہ ہو، تو اے علی بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ جبریل امین خود انسانی شکل میں آ کے حضرت علی سے پوچھتے بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ تو مولا کائنات نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے 6 سمت میں دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس وقت جبریل نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے۔ اس وقت اگر کوئی جبریل ہو سکتا ہے تو وہ تم ہی جبریل ہو سکتے ہو، وہ جبریل کوئی اور نہیں تو تم ہو سکتے ہو۔ یہ مولا کائنات کی بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں کو بصارت عطا کرتا ہے تو اپنے خواص کو اللہ تعالیٰ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا کرتا ہے، ان کے دل کو بھی اللہ آنکھیں عطا فرماتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی رہے ان کی بصیرت سے اللہ تعالیٰ ان کو تمام کائنات کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو سورہ بقرہ میں گھیر کے رکھ دیا۔ سورہ بقرہ یعنی الف لام میم کا سورہ جو تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن کو سورہ بقرہ میں جمع کر دیا، اور سورہ بقرہ کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کیا، اور پورے سورہ فاتحہ کو اللہ نے بسم اللہ شریف میں جمع کیا، اور پورے بسم اللہ شریف کو اللہ نے بسم اللہ کی با میں جمع کیا، اور بسم اللہ کی با کو اللہ نے با کی نقطے میں جو نقطہ ہے با کا اس کے اندر جمع فرمایا ہے۔ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ بسم اللہ کے با کا جو نقطہ ہے اللہ نے علی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہ مقام علی پاک کو عطا فرمایا۔ ایسا علم کا سمندر ہے علی مرتضیٰ، لیکن ان کے نام لینے والے علم سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ یقین مانے علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، انجینئرنگ ہو یا پھر آپ ڈاکٹری پڑھیں یا آپ کوئی بھی علم پڑھیں، وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، آپ اگر سچے جذبے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر خدمت خلق کے لیے کوئی بھی آپ علم حاصل کریں گے تو وہ علم آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ علم حاصل کرنا یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام تعلیم کا حکم دیتا ہے، علم حاصل کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ جہالت اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس دور کو جہالت کا دور کہا جاتا ہے، یعنی لوگ علم سے دور تھے اس لیے اس دور کو جہالت کا دور کہا گیا۔ اس کے بعد کا جو دور آیا وہ علم کا دور آیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ دوسری قوموں سے آگے بڑھ کر علم حاصل کرنے میں ہمارا نمبر ہونا چاہیے۔ وقت کافی لمبا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی کچھ ضروری اور اہم باتیں ذہن میں ہو تو آنے والے جمعہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ جمعہ کا جو وقت ہم نے پہلے متعین کیا تھا اسی وقت پر اپنے معمول پر آنے کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جلدی سے تشریف لائیں، 1 بجے انشاءاللہ تقریر شروع ہوگی اور انشاءاللہ 1:45 یا 1:50 تک جماعت قائم کرنے کا ارادہ ہے۔ اور آپ حضرات کو سنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں آئیں گے تو کسے سنایا جائے، کسے سکھایا جائے؟ علامہ اقبال نے کہا
کہ رہنما علامہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں۔ آج دور ایسا ہے کہ راہ دکھانے والے نظر آتے ہیں لیکن راستہ پوچھنے والا نظر نہیں آتا۔ ہدایت اور رہنمائی کا کام کرنے والے سامنے آتے ہیں تو رہنمائی حاصل کرنے والا سامنے نہیں آتا۔ یہ ایسا دور ہے، بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی سے وقت پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ 1 بجے تقریر شروع ہوگی اور 1:45 سے پہلے تقریر ختم ہوگی اور انشاءاللہ 1:50 تک جماعت قائم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں جو لفظی شرعی غلطی ہو رب ذوالجلال اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان مولا کائنات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، ان کے ایمان کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے جذبہ جہاد کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے جذبہ عبادت کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اتحاد و اتفاق کی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر زندگی، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا عطا فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے مولا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آج بعد نماز عصر حضرت علی پاک مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یوم ولادت ہے 13 رجب المرجب۔ انشاءاللہ بعد نماز عصر